ایمان کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ بائبل کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ خدا میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ خدا نے دنیا کیوں بنائی؟ کیا بائبل مقدس ہے سچی کتاب ہے؟ کیا میں بھی خدا کی نظر میں خاص ہوں؟ کیا خدا صرف ایمانداروں سے ہی پیار کرتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ ہیلو دوستو، میرا نام ہے آدش گل اور میں ہوں آپ کی دوست اجالا مریم۔ آج کے اس نیو ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم آپ سب کو اپنے اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے اس شو کا نام ہے پوچھ کر دیکھتے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ کی الجھنیں ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، وہ آج ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ ہم مسیح میں آگے بڑھ سکیں۔ اجالا، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کریکٹر کو جاننے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ ہاں آدش، ویسے آج کل میرے دماغ میں بھی بہت ساری الجھنیں ہیں کہ شیطان کیسا دکھتا ہوگا۔ بالکل، اور آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ یونیورسٹی میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت سارے ایسے سوالوں ان کے ذہن میں آتے ہیں اور ان کو سوچنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ ان کے کلاس فیلو بہت پوچھتے ہیں، اور اگر ان کے ٹیچر کچھ ایسے ہوں تو وہ بھی ان سے سوال پوچھتے ہیں ان کے مذہب کے ریلیٹڈ۔ اور آج تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ شیطان دکھتا تو کیا پتہ ہینڈسم ہو، پر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی پہ اتنا اختیار کیسے رکھتا ہے۔ مطلب اگر آج کے دور کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں اس کا کتنا عمل ہے اور ہم اس کو اپنی زندگی پہ عمل کرنے دیتے ہیں۔ بالکل، ایسے سوالات آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، میں جانتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں، ریورنڈ ڈاکٹر لیاقت قیصر۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے جو کہ آپ کے لیے الجھن کا باعث بن رہا ہے تو اس کو آپ بھی ہمارے گیسٹ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نیچے دیے گئے نمبر کے مطابق آپ نیچے دیے گئے نمبر کو ملائیں اور جلدی سے ہمیں کال ملائیں تاکہ ہم آپ کے سوالات ان سے کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے اجالا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ تو سر، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور یوتھ کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے آپ یہاں پہ آئے۔ میرا پریولیج سر۔ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کے آنے کے لیے، کہ آپ نے ہم لوگوں کو ٹائم دیا۔ اور میرے خود کے ذہن میں بھی اور ہماری یوتھ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سلسلے کو جاری کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اجالا، حادث، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے بڑی محبت سے بلایا اور اس قیمتی شو میں آنے کا موقع دیا کہ میں نوجوانوں سے کوئی بات چیت کر سکوں۔ سر، ہم آپ کو تھینک یو کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے کہ ہم آپ سے لرن کر سکیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری یوتھ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتے چلیں۔ جیسے آپ نے پہلے بتایا ہی، نام میرا ہے لیاقت قیصر۔ میرا تعلق فل گاسپل اسمبلیز آف پاکستان سے ہے۔ یہ ایک چرچ ہے جو پورے ملک میں اس کی کئی برانچز ہیں، کلیسیاں ہیں، پاسٹرز ہیں۔ میرا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی ایف جی اے تھیولوجیکل سیمنری سے ہے۔ میں وہاں پر پرنسپل ہوں اور کو ٹیچ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ پھر میں ایف جی اے چرچ بہار کالونی کوٹ لکھپت ہے، وہاں پر سینئر پاسٹر بھی ہوں۔ ایک ہمارا منتھلی میگزین ہے، اس کا نام ہے ستون حق، وہ ہر مہینے چھپ رہا ہے، تقریباً 40 سال ہو گئے، اس کا میں چیف ایڈیٹر بھی ہوں۔ تو کلیسیاؤں میں جانا یا سیمینارز کروانا، کنونشنز میں جانا، یہ میری ذمہ داریوں میں چیزیں شامل ہیں۔ مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ میگزین کے ذریعے بھی ہماری عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ان کی طرف نالج بڑھا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے جو ہم مسیح میں کرتے رہتے ہیں۔ بالکل سر، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے تو اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے کہ ہم جان سکیں کہ بائبل کیا کہتی ہے ڈیفرنٹ پہلوؤں کو۔ تو ابھی میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ شیطان جو ہے اکارڈنگ ٹو بائبل اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو دی بائبل، تو بائبل مقدس تو شیطان کے بارے میں کافی کچھ بتاتی ہے۔ خداوند مسیح نے خود کہا کہ ابلیس یا شیطان وہ خونی ہے، وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے، اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سی ہی کہتا ہے۔ اس کی ایک فری ٹرانسلیشن ہے کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی مادری زبان بولتا ہے۔
اور وہ کبھی دوسری اور زبان سیکھتا نہیں، وہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تو بائبل میں شیطان کا جو کردار، اس کی فطرت، وہ بہت ہاربل ہے، نیگیٹو ہے، جو خدا کی مخلوق کو، انسانوں کو ڈسیو کرتا ہے، جھوٹ بول کر ان کو خدا سے دور لے جاتا ہے اور ان کو کئی مصائب میں پھنسا دیتا ہے۔ تو بائبل مقدس شیطان کے بارے تو ایک یہ کہتی ہے۔ دوسرا، اس کی ہسٹری کے بارے میں کلیئرلی ڈائریکٹلی تو کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، لیکن دو حوالے بائبل مقدس میں ہیں۔ ایک ہے حزقیل کی کتاب 28 باب میں، ایک ہے یسایہ کی کتاب 14 باب میں۔ حزقیل 28 باب میں بات چیت تو ہو رہی ہے، ایک ملک ہے ٹائر، جس کو اردو میں سور کہتے ہیں، اس کا جو بادشاہ تھا، مخاطب اس سے ہے کلام، لیکن چونکہ وہ شیطان کے قبضے میں تھا تو اس لیے سور کی باتیں اور شیطان کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو گئی ہوئی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں حزقیل 28 باب تو شیطان کے بارے لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے اس کو خلق کیا تو وہ اپنے حسن میں کامل تھا، وہ ایک انوائنٹڈ فرشتہ تھا، ممسوح کروبی اردو زبان کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ باغ عدن میں رہا کرتا تھا، جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر حزقیل 28 باب میں بات چیت صرف ایک شخص کے بارے نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑے ایک شخص کے بارے ہو رہی ہے۔ تو ایک تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ فرشتہ تھا، پاورفل تھا، اس کے اندر حکمت تھی، میوزک کا وہ اسپیشلسٹ تھا۔ اور پھر جب ہم یسایہ 14 باب پڑھتے ہیں تو وہاں شیطان کو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے اس کو خلق کیا تھا تو وہ کوئی بہت بدصورت نہیں تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، انفلوئنشل تھا، اتھارٹی تھی اس کے پاس۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے اندر غرور سمایا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنا تخت جو ہے وہ خدا کے تخت کی مانند بناؤں گا۔ ان ادر ورڈز، میں خدا کی جگہ لے لوں گا، میں بلکہ اس سے بھی بلند ہوں گا۔ تو دیٹ واز دی پوائنٹ، جب اس کے اندر، اس کی فطرت میں پرائیڈ آ گیا، خدا کے خلاف، اپنے خالق کے خلاف بغاوت آ گئی، تو خدا نے اس کو گرا دیا۔ تو نہ صرف اس اکیلے کو بلکہ شیطان نے اپنے ساتھ، ایک امپریشن ملتا ہے بائبل مقدس میں سے، 1/3 فرشتے انہوں نے ساتھ جوڑ لیے ہوئے تھے، اور جب ان سب نے خدا کے خلاف بغاوت کی تو یہ اتنی سارے فرشتے بدروحوں میں بدل گئے۔ وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے کیونکہ ان کی باڈی ہماری طرح کی نہیں ہے، دے آر اسپرچول بینگس، وہ روحیں ہیں لیکن شخصیات ہیں، کردار ہیں، وہ ایک ترتیب میں کام کرتے ہیں، ڈسپلن میں رہتے ہیں، شیطان ان کا لیڈر ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تو خدا کا کلام ہمیں بڑی صفائی کے ساتھ بتاتا ہے۔ شیطان انسانوں کا جو جنہیں خدا نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، کسی کا بھی دوست نہیں ہے، وہ ہر ایک کا دشمن ہے۔ تو اس سے، اس کے بارے پتہ بھی ہونا چاہیے لیکن اس سے بچنا بھی چاہیے۔ تو یہ چند ایک باتیں کلام مقدس میں سے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت سارے ہمارے کنسیپٹ ہیں جو کلیئر ہوئے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے بعد، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسے جو سوال ہوں گے ہمارے ویورز کے، ہمارے دیکھنے والوں کے، ان کے بھی کلیئر ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ابھی بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے لیے کال آئی ہے، تو چلیں پھر کال لیتے ہیں۔ ہیلو، ہیلو، میں عدن بات کر رہی ہوں اور میں پنڈی سے ہوں۔ میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شیطان کون ہے؟ کیا اس کو بھی آزاد مرضی دی گئی تھی؟ خدا اس کو لے کر رحم دل کیوں نہیں ہے؟
جو آخری آپ کا حصہ ہے سوال کا کہ خدا کو کوئی رحم نہیں آیا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے کنکلوڈ کر لیا یہ کہ خدا کو رحم نہیں آیا۔ کیا آپ کو یہ علم ہے کہ اس نے کبھی توبہ کی ہو، خدا کے پاس واپس آنا چاہا ہو تو خدا نے انکار کر دیا ہو؟ ایسی کوئی بات ہمیں کلام مقدس میں تو نہیں ملتی۔ تو میں نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ شیطان کریٹر نہیں ہے، وہ ایک کریشن ہے، وہ محدود ہے، خدا لا محدود ہے، تو اس کے پاس اختیار ہے لیکن لمیٹڈ ہے، اور اس اختیار میں رہ کر انڈر گاڈ سوورینٹی ایونچولی تو خدا ایک ہے جو قادر مطلق ہے، اور اس کی طاقت سے شیطان بڑھ نہیں سکتا۔ اگر ہم مسیح میں ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کی روشنی ہمارے اندر ہے، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ تو خدا قادر مطلق ہے، اگر ہم اس میں ہیں تو ہم شیطان سے محفوظ ہیں۔ امید ہے عدن آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا کہ شیطان نے کیا خدا سے معافی مانگی۔ ویسے یہ سوال، ایک اور سوال آ گیا ہے ہمارے پاس کہ شیطان نے خدا سے معافی نہیں مانگی، وہ اپنے غرور میں رہا، ایسا ہی ہے نا؟ جب ہم شیطان کے بارے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں کلام مقدس کو یاد رکھنا چاہیے۔ لکھا ہوا ہے کہ جو ہم میں ہے یعنی جیسس کرائسٹ، وہ اس سے بڑا ہے یعنی شیطان جو دنیا میں ہے۔ یہ خداوند مسیح ہے جس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہ اس شیطان کے بارے جو ہمارا دشمن ہے جاننا بھی ضروری ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ ہم اس سے اتنا خوف زدہ ہو جائے، کیونکہ قادر مطلق جو تخت نشین ہے وہ ہمارا خداوند ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ کیا خوب بات کی سر آپ نے کہ جو خدا ہے جو ہم میں ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شیطان سے جو ہے وہ خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور وہ مزید ایسے سوال کرتے رہیں گے اور جانتے رہیں گے بائبل کے بارے میں۔ سر اس کال کے بعد ابھی ایک نئی کال آئی ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا کیا سوال ہے۔ ہیلو، میں دراصل ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ شیطان انسانوں یا حیوانوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ جب یسوع مسیح نے بدروحوں کے لشکر کو سوروں میں جانے دیا تو ایسا لگتا ہے کہ خداوند نے ان پر رحم کیا، ایسا کیوں؟ بالکل سر، آپ نے سوال تو سنا ہوگا، بڑا ہی ایک ٹرکی سوال ہے اور میرے لیے بھی یہ نیا ہے۔ ہاں تو جی، اس کا سر ٹرکی جواب بھی ہے۔ ہے اور تھیولوجیکلی پیچیدہ بھی ہے۔ اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن لیٹ می ٹیک جو ان کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ کیا شیطان انسان کی یا جانور کی شکل میں آ سکتا ہے؟ تو میری اپنی رائے ہے کہ شیطان چونکہ کریٹر نہیں ہے تو وہ ان ایسنس یا ان ریالٹی انسان تو نہیں بن سکتا، نہ جانور بن سکتا ہے، لیکن وہ جانوروں میں یا انسانوں میں اپیئر ہو کر انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے۔ باقی کی بات آپ نے وہ جو سوروں والی ہے، تو ایک آدمی تھا، وہ بائبل مقدس میں اناجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سی بدروہیں تھیں، بلکہ مسیح نے جب اسے پوچھا کہ تجھ میں کون ہے تو اس نے کہا لشکر۔ تو وہ مسیح سے ڈر رہا تھا کہ ہمیں وہ اتھا گڑھے میں عذاب کی جگہ میں جہاں ایونچولی بدروہیں جائیں گی وہاں نہ بھیج، بلکہ ہمیں سوروں میں بھیج دے، جو کہ کلام مقدس میں ان کو ناپاک جانور کہا گیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ خداوند نے ان کو کوئی ترس کے ساتھ کہا تھا کہ چلے جاؤ۔ صحیح جو بات ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا تو خداوند نے وہ جو ان کا وقت ٹھہرایا ہوا ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے
इब्लीस को मौका दिया कि वो जो काम करना चाहते हैं करें, उसके बावजूद भी वो कुल इख्तियार रखता है। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सर। इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है, देखने वाली जो यूथ है, वो सवालात करने में इंटरेस्टेड है। तो हमारे पास एक और कॉल है, जल्दी से हम उसको लेते हैं। हेलो, मैं अंबर बात कर रही हूँ लाहौर से, और मेरा सवाल ये है, क्या शैतान इंसानों के ख्यालात पढ़ और उनके अमाल को कंट्रोल कर सकता है? क्या शैतान एक ईमानदार की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता है? अंबर, आपका सवाल बहुत अहम है और अच्छा सवाल आपने किया है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे ख्यालात जब तक वो लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं हुए, वो हमारे जहन के अंदर होते हैं। बेशक शैतान बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो आलम कुल नहीं है, वो सब कुछ नहीं जानता। वो एक ही शख्सियत है और वो खुदाए वाहिद है जो हमारे ख्यालात को, जब हम उनको ना भी कहें तो वो जानता है। लेकिन शैतान हमारे अनसेड ख्यालात को वो जानता नहीं, और ना ही जब तक वो एक्सप्रेस नहीं हुए वो हमें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं वो कोई एक्सरे लेकर बैठा हुआ है जो ख्यालों का भी ले लेता है और उसको पता चल गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेशक वो पावरफुल है, लेकिन वो ऑल पावरफुल नहीं है। हाँ, कंट्रोल वो हमारी ज़िंदगियों को उस वक्त कर सकता है जब हमारे अंदर कोई हिडन सिन्स हैं, सीक्रेट आदात हैं, जिनमें आलूदगी है, शहवत है, कोई लालच है, कोई डिसेप्शंस हैं, तो उन पर वो एक तरह का खुला दरवाज़ा होता है शैतान के लिए कि वो हमारे अंदर आए और वो हमें कंट्रोल करे, या बाहर से हमें मैनिपुलेट करके ऐसी बातें, ऐसे काम करवा दे जो शायद हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। आपने एक और बात पूछी, क्या वो ईमानदारों पर असरअंदाज हो सकता है? हाँ, अगर ईमानदार उसको मौका दें, उसके लिए दरवाज़ा खोलें अपनी शख्सियत के अंदर, तो वो हम पर असरअंदाज भी हो सकता है। एक क्लासिकल मिसाल तो बाइबल मुक़द्दस में है, यहूदा इस्करियोती की। हालांकि वो ना सिर्फ ईमानदार था, बल्कि मसीह खुदावंद ने उसको बासियत रसूल बुला रखा था, लेकिन एक उसके अंदर लालच रुपए पैसे का, वो चोरी भी कर रहा था और खिदमत में भी था, वो झूठ भी बोल रहा था, मसीह के मुखालफों से गुफ्तगू भी कर रहा था। तो उसने तो दरवाज़ा ही नहीं, शैतान के लिए अपने अंदर फाटक ही खोल रखा था। तो फिर वो आ गया और बिल आखिर ये लालच का गुनाह जो है उसको खुदकुशी करने पर भी उसने मजबूर कर दिया। तो हाँ, अगर ईमानदार तौबा ना करें और ये काम करते रहें, तो इब्लीस के लिए वो ओपन डोर है जिसमें से गुजर कर वो ईमानदारों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। सर, मुझे लगता है कि अभी तक जो है ना, हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं और कॉल्स कर रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट कॉल लेंगे। तो जी, हेलो। शैतान किसी इंसान की जान लेने का इख्तियार रखता है? ये भी आपका सवाल जो है पहले कॉलर की तरह बहुत अच्छा है, बहुत अहम है, और ये काफ़ी पेचीदा भी है। इसका जवाब यस एंड नो में मुश्किल है देना, क्योंकि मौत कनेक्टेड है गुनाह के साथ और इब्लीस के साथ। कलाम कहता है कि दुनिया में गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत आई। तो जहाँ पर गुनाह आएगा वहाँ पर इब्लीस भी वहीं पर ही होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि सॉवरन या हाकिम मुतलक एक ही ज़ात है, और वो खुदा की ज़ात है जो ज़िंदगी का मंबा है। तो मौत उस वक्त दाखिल हुई जब हम गुनाहों में गिर गए। तो चूँकि जब हम गुनाहों में गिर गए और फिर गिरे ही रहते हैं और फिर मुसलसल उसमें चलते रहते हैं, तो शैतान हमारे साथ कनेक्टेड होता है। उसके पास मेरे अपने समझने के मुताबिक किसी इंसान को मारने का
हतमी इख्तियार नहीं है। मौत का टोटल इख्तियार खुदा की ज़ात के पास है। एक ही खुदा है, दो खुदा नहीं है कि भाई शैतान के पास भी इख्तियार है और खुदा के साथ भी है। ये डुअलिज्म है और बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती। बाइबल खुदा वाहिद को प्रमोट करती है और इसी का मुकाशफा देती है। तो मैं ये कहूँगा इसको आसान करने के लिए कि टोटल इख्तियार इंसान की ज़िंदगी पर खुदा का है और उसकी ज़िंदगी, जैसे कि मसीह ने फरमाया भी कि मैं मर गया था मगर अब्दुल-अबाद ज़िंदा रहूँगा, मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं, वो शैतान के पास नहीं है। लेकिन अगर हम गुनाहों में मुसलसल रहते हैं, इब्लीस के साथ हमारी रिफाकत है, तो वो कॉज कर सकता है हमें ऐसी सूरत हाल में फंसाने के लिए जहाँ पर हमारी डेथ हो सकती है। मसलन एक आदमी है, वो ड्रग एडिक्ट है, वो माँ बाप के भी समझाने से बाज नहीं आता और वो ड्रग्स में बढ़ता ही जाता है, तो बिल आखिर ड्रग उसकी जान ले लेते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या खुदा ने उसको उसकी मौत बुलाई या इब्लीस ने उसकी मौत कॉज की? ये भी एक मुश्किल सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि क्लियरली शैतान को किसी को मारने का इख्तियार नहीं, वो खुदा के पास है। लेकिन अगर कोई आदमी शैतान के असर के नीचे है, वो रहना चाहता है, वो छोड़ता ही नहीं उसको, तो शैतान उसकी मौत का सबब बन सकता है। लेकिन इख्तियार, हतमी इख्तियार किसी की जान लेने का, वो किसी क्रिएशन के पास नहीं, वो खुदा के पास है। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जो खुदा है वही जो है मौत दे सकता है और ज़िंदगी देने वाला भी वही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये जवाब उनका मिल गया होगा। इसी के साथ हमारे पास जो है एक और कॉल आई है, तो क्यों ना हम जल्दी से उनके सवाल को भी सुन लें, क्योंकि सर ने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला है हमारी यूथ के लिए कि वो सीख सकें। और बहुत खुशी की बात है कि आज की यूथ जो है वो सीखने में इंटरेस्टेड है। तो जल्दी से हम कॉल लेते हैं। हेलो, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से। मैं पूछना चाहती थी कि जब हम गुनाह करते हैं, क्या ये शैतान का कसूर है या हमारा? शाइस्ता, आपका सवाल बहुत अहम है, इसका जवाब ज़रूरी है। आपने पूछा कि क्या जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुद करते हैं या शैतान हमसे करवाता है? तो जहाँ तक तो शैतान की बात है, उसके बारे तो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि वो गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। उसका तो काम ही फाड़ना है और गुनाह करवाना है। लेकिन इसकी बुनियाद हमारे अंदर होती है। यकूब के ख़त में मैंने पहले भी हवाला दिया कि इंसान के अंदर ख्वाहिशें होती हैं, वो उनकी तरफ खिंच जाता है, इब्लीस उनको इंटेंसिफाई करता है, तो फिर हम उन ख्वाहिशों में फंस कर गुनाह करते हैं। और जब करते ही रहते हैं, गुनाह बढ़ जाता है, तो वो हमारे लिए रूहानी मौत भी पैदा कर देता है, यानी हम खुदा से, उसकी रफ़ाकत से अलग हो जाते हैं। और कई दफ़ा गुनाह हमारे जिस्मानी मौत भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे कोई आदमी मनशियात का शिकार है और वो बाज ही नहीं आता, तो बिल आखिर उसके गुनाह उसको मार भी देंगे। तो वो खुद भी करता है और शैतान भी उसको कंट्रोल करके करवाता है और फिर इंसान फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और आज हमारे शो में आप आए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जितनी भी यूथ हैं, उनके जितने भी सवाल हैं, उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा और उन्होंने ज़रूर बरकत पाई होगी। हाँ, और हम बहुत ज़्यादा शुक्र करते हैं खुदा का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमारी यूथ आपसे सवाल कर सके और आप उनको सिखा सके और अच्छी लर्निंग हो सके। तो देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये शो को देखा और ज़रूर आप सब ने इससे बरकत पाई होगी। इसी के अलावा अगर आपके पास कोई और सवाल है जिसको आप करना चाहते हैं और कोई जहन में कुछ भी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपके सवालात को अपने एक्सपर्ट से पूछते रहें। और उम्मीद है आपने इससे बरकत पाई होगी। तब तक के लिए अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है?
क्या मैं भी खुदा की नज़र में खास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे?